اگر ملک میں امن و امان کی صورتحال کی ہم بات کریں تو اس کے لیے پولیٹیکل استحکام بھی کہا جاتا ہے ضروری ہے، اور پچھلے دن ہم نے دیکھا پی ڈی ایم جب بنی تو ایک عدم استحکام کی کیفیت اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہی تھی، سیاسی عدم استحکام کے لانگ مارچ ہوگا، استعفے آ جائیں گے، یہ سب کچھ۔ اب ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ اب آج یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ مریم صاحبہ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، لیکن ساتھ جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوئی ہے، بابر ڈوگر صاحب، اسد خلیل صاحب، میں اس لحاظ سے مبارکباد کروں گا، آپ کو دوں گا کہ آپ کی یہ پیش گوئی درست ثابت ہو گئی کہ جی شہباز شریف صاحب آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے حالات اور واقعات دیکھے، باقی فیصلہ تو عدالت نے کر رہا ہے۔ تو اسد خلیل صاحب، یہ اب شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ پی ڈی ایم میں پیچ اپ، اس کے لیے منگل صاحب، اچکزئی اور دیگر لوگ متحرک ہیں، تو لیکن رابطے اب شہباز شریف سے ہوں گے، مریم صاحبہ کو کوئی نہیں پوچھا جائے گا، تو اس طرح سے معاملات آ سکتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، درست ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ضمانت ہوئی ہے اس پر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ بری ہو گئے ہیں شہباز شریف۔ دیکھیں، بری تو نہیں ہوئے، ان کی مرضی ہے، جو بھی کہیں، بہرحال ضمانت ہی ہوئی ہے، ابھی تک کیس کا ٹرائل ہونا ہے، اور بیس ہی یہی تھی کہ ٹرائل ابھی چونکہ کیس کا شروع نہیں ہوا، لمبا ٹرائل چلنا تھا، اس لیے عدالت نے اسی بنیاد پر، ایک ٹیکنیکل بنیاد جو ہے اس کی بیس پر ان کو ضمانت ملی ہے۔ اور آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم دوبارہ سے اس کا ریوائول ہوگا اور رابطہ کریں گے وہ شہباز شریف صاحب سے۔ یقیناً جب شہباز شریف صاحب اب باہر آئے ہیں تو پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، رابطہ تو انہی سے ہی کیا جائے گا۔ لیکن جو اگر یہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے تو اس مردہ گھوڑے میں جان ڈال دیں گے پی ڈی ایم کے، وہ میرا خیال ہے خوش فہمی ہے کسی کی۔ شہباز شریف صاحب سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایجیٹیشن کی پولیٹکس کریں گے، وہ دھرنوں اور لانگ مارچ کی پولیٹکس کریں گے، وہ استعفوں کی پولیٹکس کریں گے، یا وہ بیانیہ جو نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کا ہے، ملک دشمن بیانیہ جو ہے، جو ملک دشمن قوتوں کا بیانیہ ہے، وہ شہباز شریف صاحب اس بیانیے کے ساتھ دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی صورت بھی اس چیز پہ وہ ایگری ہوں گے۔ یہ ضمانت جو ہے ان کا، ظاہری بات ہے کہ کیس جو ایک بنیاد بنی، جو وہاں پہ آرگومنٹ سامنے آئی، اس کے اندر ان کا ایک جواز بنتا تھا کہ چونکہ ٹرائل جو کیس کا ہے ابھی اس میں بہت ٹائم ہے، نیب نے خود لکھ کے دیا، تو اس بنیاد پر ان کو ایک بیل ملی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب آنے کے بعد جو باہر آئیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی پارٹی جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ جو نون لیگ ہے، جو بکھری پڑی ہے، جو دھڑوں میں تقسیم ہے، جو نواز شریف اور مریم کے بیانیے کی وجہ سے لوگ مایوسی کا شکار ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اگلے الیکشن کے حوالے سے یا جو آگے سیاسی منظرنامہ ہے، لوگ اپنے فیوچر کی فکر میں ہیں، تو شہباز شریف صاحب کوشش کریں گے ان لوگوں کو ڈھارس بندھانے کی کہ ہمیں بھی موقع ملے گا، ہم پھر دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، لہذا آپ جمع خاطر رکھیے، ہماری باری بھی آئے گی۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو جو منتشر ہونے سے بچانے کے لیے، پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے وہ جو ایفرٹ کریں گے وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن پی ڈی ایم کو متحد کرنے کے لیے، پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کے لیے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا بیانیہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ، اس کو تقویت دینے کے لیے شہباز شریف صاحب اپنا کندھا ہرگز نہیں دیں گے، یہ بات آپ لکھ لیں۔ وہ اپنی پولیٹکس کریں گے، وہی پولیٹکس جو انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، معاشی جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ اکنامک جو چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر وہ بات کریں گے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کچھ لیجسلیشن میں ایکٹیو رول پلے کرتی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ نون لیگ کی جانب سے بھی کچھ جو آئین کی ترامیم ہے یا جو مختلف ریفارمز ہیں اس کے اندر آپ کو پارٹیسپیشن نظر آئے گی، باقاعدہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن آپ جس طرح بات کریں شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوں گے، وہ تو بھی رہائی کے بعد جس طرح سے معاملات نظر آئیں گے۔ مریم صاحبہ تو ایکٹیو ہوگی، ان کی طبیعت بھی اب بہتر ہو گئی ہے، 2 روزہ دورے پر وہ کراچی جائیں گی، 25 اپریل کو سندھ کے لیگی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گی، 249 حلقے میں جو ضمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے۔ تو بابر ڈوگر صاحب، یہ تو مریم صاحبہ تو ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، سائیڈ لائن تو نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ جو اب شہباز شریف صاحب کی رہائی ہوئی ہے اس میں جو مجھے بڑی دلچسپ بات نظر آ رہی ہے کہ نیب نے کہا، نیب کے وکیل بولے ایک جگہ پر کہ جی بے نامی داروں کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں تھا، اس لیے نیب انہیں بے نامی قرار دے رہا ہے، یعنی شہباز شریف کی ہی ساری جائیدادیں اور پیسہ تھا یہ اربوں روپیہ۔ بینچ نے کہا کہ آپ کیسے ثابت کریں گے شہباز شریف کے خاندان کے افراد شہباز شریف کے بے نامی دار ہیں؟
تو نیب اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں کر سکا. اسامہ صاحب یہی تو سب سے بڑا رولا ہے, یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے جو ہم شروع دن سے پیٹ رہے ہیں کہ نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ دنیا کے جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. ان کو جو چیزیں ملتی ہیں یہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خالی یہ بینچ نے یہ پوچھا کہ ماڈل ٹاؤن میں پیسوں کی بوریاں آ رہی تھیں اور یہ ساری بے نامی داروں کی آ رہی تھیں, کیا آپ نے کبھی یہ پتہ کرانے کی کوشش کی کہ یہ بے نامی دار جو تھے یہ کون تھے, یہ کیوں پیسہ بھیج رہے تھے, یہ ان کا شہباز شریف سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں اس کا پتہ, ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ ان کے فرنٹ مینوں کو پیسہ آ رہا تھا, اس پیسے سے انہوں نے بنگلے خریدے, کوٹھیاں خریدنی, یہ خریدا وہ خریدا. لیکن بینچ انٹرسٹڈ تھا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ یہ پیسہ جو تھا یہ کہاں سے آ رہا تھا, کس بزنس سے آ رہا تھا, کون سا ایسا بزنس تھا جس کی یہ ساری بینامی دار تھی. اب یہ ایک بنیادی ڈسپیوٹ ہے کورٹس, ہائر کورٹس کے درمیان اور نیب کے پروسیکیوٹرز کے درمیان. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جناب جو ملزم پکڑا گیا ہے, آپ جو ملزم کو آپ پکڑتے ہیں وہ ملزم بتائے کہ یہ جو پیسہ آیا یہ کہاں سے آیا. اب ملزمان جو ہے وہ تو نہیں بتاتے. حمزہ شہباز نیب نے انہیں پوچھا کہ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ جی حمزہ شہباز اتنا عرصہ ہمارے پاس رہا, وہ تو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا. اس کے بعد شہباز شریف بھی نہیں بتاتے, وہ طوطا مینا کی کہانیاں بتاتے رہتے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ بینامی کا پیسہ کہاں سے آیا. اب کورٹس یہ ہیں وہ پھر اس پہ خفا ہو جاتی ہیں. کورٹس یہ کہتی ہے کہ آپ آدھا کیس ہمارے پاس لے آئے ہیں کہ جناب یہ بینامی کا پیسہ آیا, وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں آیا, یہ کہتے ہیں آیا, یہ کہتے ہیں ادھر سے خریدا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب اسٹیبلش کرے, کورٹ یہ سننا چاہتی ہے کہ نیب یہ اسٹیبلش کرے کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے, یہ موٹر وے کی کک بیک کا پیسہ ہے, یہ میٹرو کی کک بیک کا پیسہ ہے, یہ اورنج لائن کی کک بیک کا پیسہ ہے, یہ انرجی پروجیکٹ کی کک بیک کا پیسہ ہے. یہ پیسہ کون سی کرپشن سے آیا ہے, کس قسم کی کرپشن سے آیا, یہی پورا کیس ہوتا ہے. آپ پوری ٹریل لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ تھا یہاں سے آیا, یہاں کھرل صاحب جو اسٹوریاں بتاتے ہیں وہ پوری ٹریل بتا دیتے ہیں. اب نیب افسروں کے پاس ٹریل ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہیڈ سے جتنی اسٹوری کھرل صاحب کے پاس ہے, جتنی میرے پاس ہے, اتنی اسٹوری نیب پروسیکیوٹر کے پاس ہے کہ جناب یہ بینامی کا پیسہ ہے. یہاں پہ ان کی بات ختم ہو گئی. یہ بینامی کا پیسہ, یہ 10,000 روپیہ بینامی سے کہاں سے آیا, کہاں سے بنایا, سورس کیا تھا, کرپشن کیا تھی, اس کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب جب یہ ہوتا ہے تو جج غصے میں آ جاتے ہیں کہ پھر نیب نے اپنا کام کیا کیا. یہ تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. آپ کے پاس جو کاغذ آیا آپ نے پکڑ کے اتنی کی انویسٹیگیشن کر کے آپ نے ہمیں بھجوا دیا, تو پھر آپ کو لیے رکھنا ہے. بابر ڈاکٹر صاحب صرف اتنا بتا دیں, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, کہ یہ اسپیس بن سکے گی, شہباز شریف صاحب اپنی سیاست, مریم اپنی سیاست, دونوں ساتھ چل سکیں گے یا نہیں؟ اسامہ صاحب میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف کی اس بیل سے 2 بندے سخت ناخوش ہیں, ایک عمران خان اور دوسرا مریم نواز. اب شہباز شریف پی ایم ایل این کے صدر ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, بینگ پی ایم ایل این کے صدر اور اپوزیشن لیڈر. اب وہی ان کی سیاست چلے گی. مریم اب گھر میں بیٹھیں گی, مریم کی سیاست نہیں چلے گی. یہ 2 سیاستیں اکٹھی نہیں چل سکتی, یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. یہ مریم ان کے رہا ہونے سے پہلے جو کراچی ہوا ہی, اب باقی آگے جو ساری اننگ ہے وہ شہباز شریف. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی سیاست چل سکتی اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.